الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ میں ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی ہے جو اس روئے زمین کی سب سے مقدس ترین ہستیوں میں سے ہے انبیاء کرام کے بعد، اور وہ ہستیاں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، ان کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عمل ہیں، ہر عمل کو ان مقدس ہستیوں نے محفوظ کر لیا ہے، اور نہ صرف محفوظ کیا بلکہ محفوظ کر کے ان ہستیوں نے ان چیزوں کو ہم تک پہنچا دیا جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کس مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں۔ رمضان المبارک کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو محفوظ کیا اور ان کو ہم تک پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے ایک وعظ اور ایک نصیحت کرتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنی خصوصی رحمت جو ہے بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں گناہوں کو بخشتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں بے شمار مردوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر جو سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ لہٰذا تم اس مہینے میں اللہ رب العزت کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے اعمال پر اور اس کی عبادتوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ابھارا ہے، یعنی تیار کیا ہے۔ آج کل جو ہے واٹس ایپ پر ایک میسج چل رہا ہے کہ جو شخص
یعنی اس دن کا حوالہ دے کر کہ 6 مئی یا 7 مئی کو رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا، کہ جو شخص رمضان المبارک کی مہینے کی سب سے پہلے یعنی رمضان المبارک کے دن کی سب سے پہلے خبر جو شخص دے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ میسج چل رہا ہے۔ دیکھیے یہ میسج جو ہے اس کی صحیح اور ضعیف حدیث میں کوئی روایت نہیں ہے، بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ہاں حدیث شریف میں یہ ملے گا کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے اعمال پر اور اس کی عبادتوں پر صحابہ کرام کو ابھارا ہے۔ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کرنے کو صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے، لیکن محض کسی مہینے کے بارے میں خبر دینے پر یا اس کو پھیلانے پر نہ تو جنت کی بشارت ہے اور نہ گناہ معاف ہونے کی بشارت۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کا صحیح چھوڑ دیجئے، ضعیف حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اس لیے ایسے میسج سے بچیں، اور ایسا میسج اگر آئے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں۔ ایسی کوئی بھی روایت، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ان کو ترغیب دلائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اتنی عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بندوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو عبادت ہے، اس عبادت، انسان تو عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کرنے میں جن چیزوں کی رکاوٹ پیش ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہماری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس رکاوٹ کو دور کر دیا ہے۔ کیونکہ اتنی برکت اور اللہ رب العزت کی اتنی خصوصی رحمت اس مہینے میں نازل ہوتی ہے کہ کوئی بھی گنہگار اگر ذرا سی بھی توجہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ انسان جو عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے میں انسان کے سامنے 2 رکاوٹیں پیش ہوتی ہیں۔ ان 2 رکاوٹوں کی وجہ سے انسان جو ہے عبادت کرنے سے رکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ان 2 رکاوٹوں کو بھی دور کر دیا ہے۔ دیکھیے عبادت کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ انسان کو آتی ہے کہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس اس کو طرح طرح کے بہکاتا ہے، لیکن روزے فرض کر کے اللہ رب العزت نے اس نفس کی اصلاح کر دی۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خود بخود اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری رکاوٹ جو ہے انسان کو عبادت کرنے میں شیطان ہے۔ شیطان درمیان میں حائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس کا بھی انتظام کر دیا کہ شیطان جو ہے انسان یعنی مسلمانوں اور مومن کی دستر سے باہر ہوتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں جو عام مہینوں میں وہ بہکا سکتا تھا، وہ دستر اس شیطان کو اس مہینے میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بیڑیوں میں باندھ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر جو ہے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو رکاوٹ تھی انسان کو عبادت کرنے میں، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ان 2 رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیا کہ تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اتنی سخاوت کرتے تھے، یعنی آپ کی جود و سخا جو ہے اتنی عام ہو جاتی تھی، جس طریقے سے جس طریقے سے تیز آندھی چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کرتی تھی۔
یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی پڑھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سخاوت کی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ عام مہینوں میں دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی سائل محروم نہیں گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شاعر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف کلمہ طیبہ میں لا ہے، اگر کلمہ طیبہ میں لا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سائل کو لا نہیں کہتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں کہا، لا یعنی نہیں، کسی سائل کو محروم نہیں کیا ہے۔ کلمہ طیبہ میں صرف لا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لا کہا ہے، لیکن کسی بھی سائل کو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا کیا ہے کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی تعریف کرتے تھے۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش میں سے جس سے تکلیف پہنچی، یوں تو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن زیادہ تکلیف امیہ ابن خلف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور اسلام لانے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن امیہ ابن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ یہ بہت دیر میں جا کر مسلمان ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بلایا، دیکھیے باپ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے بیٹے صفوان ابن امیہ جو بعد میں جا کر اسلام قبول کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ جو آیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، وہ وادی جو ہے ان بکریوں کے ریوڑ سے بھر گئی تھی۔ وہ ساری کی ساری بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرما دی۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا کیا کہنا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عام مہینوں کی بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ عام ہو جاتی تھی، تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ انسان اس کی بدبختی اور اس کی نیک بختی، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ انسان بدبخت ہے، یہ انسان نیک بخت ہے۔ اس کی علامتیں جو ہے کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ اگر یہ علامت پائی جائے گی تو انسان نیک بخت ہوگا، اور اگر یہ علامت اس کے اندر پائی جائے گی تو انسان بدبخت ہوگا۔ نیک بختی اور بدبختی ان دونوں کی علامتیں جو ہے کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے نیک بختی کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت اس کو نیک بخت بناتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے۔ خیر کی جو گھڑیاں آتی ہیں ان گھڑیوں میں وہ بندہ اپنے آنکھوں سے، چونکہ دل نرم ہو چکا ہے، دل نرم ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان گھڑیوں کو سوچ کر وہ افسوس کرتا ہے، کیا رمضان المبارک کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے مجھے تنہائی میں بیٹھ کر اتنی ساری زندگی میں رمضان مبارک کے کتنے مہینے عطا کیے، میری پوری زندگی میں میری زندگی میں کتنے رمضان مبارک کا مہینہ آیا، لیکن میں نے اس کو غفلتوں کے اندر گزار دیا۔
میں نے اس مہینے کی کوئی قدر نہیں کی. یہ سوچ کر انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان، اس کی علامت لکھی ہوئی ہے کہ وہ انسان نیک بخت ہے جس انسان کو اللہ رب العزت نرم دل عطا کرے، اور نرم دل عطا کرنے کے بعد وہ خیر کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو گرائے اور افسوس کرے اپنے گزشتہ اعمال پر کہ میں نے جو اپنی زندگی میں عمل کیے ہیں وہ عمل تو میرے کسی لائق نہیں ہے، پتہ نہیں اس عمل پر میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے نیک بختی کی علامت، اگر کسی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی تو سمجھے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نیک بخت ہے. دوسری علامت کہ اللہ رب العزت اس کو عمل کا شوق عطا کرتے ہیں. دیکھیے، عمل کرنا صرف کافی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ اس عمل کا شوق بھی ہونا چاہیے. جب تک عمل کا شوق نہیں ہوگا تب تک حقیقی معنی میں وہ عبادت کی صحیح کیفیت اس کے دل میں راسخ نہیں ہوگی. اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں یا خیر کی جو بھی گھڑیاں ہوں، ان گھڑیوں میں ہم اس عمل کو شوق سے کرنے والے بنیں. رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہم یہ مت سمجھیں کہ روزہ فرض ہے اس لیے ہم فرض کی حیثیت سے اس کو ادا کر رہے ہیں. فرض کو فرض کی طرح نہیں بلکہ اس کی جو حیثیت ہے، جو خصوصیت ہے اور اس کی جو کیفیات ہیں، ان کیفیات کے ساتھ اس روزے کو ہم ادا کریں. تو عمل کا شوق نیک بختی کی علامت میں سے ایک ہے، عمل کا شوق. تو لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اور رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت جو واجب کے درجے میں ہیں وہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور دیگر عبادتیں جو رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لازم کی ہیں، ان عبادتوں کو ہم بالکل شوق سے کرنے والے بنیں. یہ نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ فرض تھا، روزے میں نے ادا کر دیے بس، نہیں، بلکہ اس کو شوق کے ساتھ آپ اپنے دل میں شوق رکھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں میری زندگی میں دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے نہیں معلوم. ہمارے بہت سارے ساتھی جو گزشتہ سال رمضان مبارک میں تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر بحث و مباحثے سے بالکل پرہیز کریں. کوئی بحث و مباحثہ اور تکرار نہیں، بلکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ روزے رکھنے سے مطلب رکھیے، کسی سے بحث و مباحثہ کسی بھی سلسلے میں مت کیجیے. بحث و مباحثہ انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور عمل کی عبادت کی جو حقیقی کیفیت ہوتی ہے وہ حقیقی کیفیت انسان کے دل میں نہیں پہنچ پاتی. اور بحث و مباحثہ سے جو ہے امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی آئے گا، اس کے اندر بحث ہوگی کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. آپ اس بحث اور اس چکر میں مت پڑیے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ 20 رکعت تراویح پڑھیے. آپ دوسرے سے بحث مت کیجیے. بحث کرنے سے اس امت کا زوال شروع ہوتا ہے. بحث کرنے سے امت جو ہے فتنے کے اندر مبتلا ہوتی ہے. اس لیے بحث و مباحثہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ایک صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی جہاد میں فوج کو لے کر گئے یہود و نصارہ کے خلاف. لیکن جب آپ جنگ کرنے اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کو مقابلہ کرنا تھا، اپنی فوجوں کو لے کر گئے
اور دیکھا کہ میدان جو ہے پورا کا پورا خالی ہے، میدان میں کوئی بھی سپاہی کوئی بھی فوجی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تعجب کرنے لگے کہ ارے دشمن کو تو ہماری آمد کی اطلاع تھی کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر یہ میدان پورا کا پورا خالی نظر آ رہا ہے اور ہم کو بغیر لڑے ہوئے ہم نے ان کے ملک پر فتح کر لیا، ان کی ساری چیزوں پر ہم نے قبضہ کر لیا بغیر لڑے ہوئے۔ تعجب کرنے لگے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نے اس ملک کے جہاں آپ لڑنے کے لیے گئے تھے وہاں یہود و نصارہ کی بستی تھی، آپ نے وہاں کے بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے تو یہ صرف بوڑھے، بچے اور عورتیں موجود ہیں، یہاں کے نوجوان کہاں چلے گئے، یہاں کے فوجی کہاں چلے گئے، سپاہی کہاں چلے گئے، مقابلے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع تھی کہ اسلامی لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہودی اور نصرانی نوجوان اور علماء جو ہے ایک مباحثے کے اندر شریک ہیں، ایک مناظرے کے اندر گئے ہوئے ہیں، نوجوانوں کا یہود و نصارہ کا آپس میں مناظرہ ہو رہا، بحث و تکرار ہو رہی ہے، اس بحث و تکرار کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں، اس لیے میدان بالکل خالی ہے آپ کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا یہ کون سا مناظرہ ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر اور لوگ بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ اور مناظرہ ہو رہا ہے؟ دوستو بات تو زبان پہ لانا بہت دشوار ہے جس کے بارے میں مناظرہ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ علمی بات ہے اور بحث و مباحثے کی بات ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی بات آ جائے کہ کس سلسلے میں یہود و نصارہ جو ہے بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ لیکن میں اس بات کو زبان سے ادا کرنے سے بالکل میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ اس بات کو اپنی زبان سے ادا کروں، لیکن آپ تک اس بات کو پہنچانا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو جو ہے بالکل بہت ہی اچھے انداز سے میں آپ کے سامنے، انہوں نے تو بہت ہی عجیب طریقے سے اس بات کو پیش کیا تھا، لیکن میں بالکل اپنی زبان کو بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی مہذب لفظ میں جو ہے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مناظرہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ جب بی بی مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بی بی مریم کنواری رہی یا نہیں رہی؟ کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بی بی مریم کنواری ہے یا نہیں ہے، اس بات پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مباحثہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ جو دوسرے فوجی تھے صحابہ کرام میں سے وہ یہ بات سن کر جو ہے تھوڑا مسکرائے، لیکن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ چپ رہو، خاموش رہو، تم کو اس میں مسکرانے کی اور ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے علماء جو ہے اس غیر ضروری بحث و مباحثے میں پڑھ کر انہوں نے ہمارے لیے میدان کو صاف کر دیا ہے، اور یہی حال اس امت کے علماء کا بھی ہونے والا ہے۔ کیا کہا؟ یہی حال اس امت کے علماء کا بھی ہونے والا ہے کہ اس امت کے علماء غیر ضروری بحث و مباحثے میں پڑیں گے اور یہود و نصارہ ہمارے ملک پر فتح اور ہمارے ملک کو فتح کریں گے اور ہمارے ملک پر قبضہ کریں گے وہ لوگ۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ علماء آپس میں لڑے، یہ کتاب پڑھی جائے گی یا کتاب پڑھی جائے گی؟ کون سی کتاب پڑھی جائے گی؟ میرے گروپ کا آدمی ہے، تیرے گروپ کا آدمی ہے۔ دوستو اس غیر ضروری بحث و مباحثہ میں بالکل مت پڑیے۔ بالکل مباحثہ کرنا یہ
عبادت کی روح کو ختم کر دیتا ہے. جو آپ عبادت کر رہے ہیں نا، اب اس عبادت میں لگے رہیے، بالکل بحث و مباحثہ سے بالکل پرہیز کیجیے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی بحث و مباحثہ نہیں. آپ اپنی عبادت خاموشی کے ساتھ ادا کریں. کوئی اگر بحث کرنا بھی چاہ رہا ہے تو آپ کنارے ہو جائیے، آپ اس سے کوئی بحث و مباحثہ مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں، میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے. عام مہینوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ کو کتابوں سے معلوم، لیکن اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کے اندر منہمک اور مشغول ہوتے تھے. اور ایک چیز، اللہ رب العزت سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں. جس کو دعا کی توفیق اللہ رب العزت دے دیں، سمجھ لیجئے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت سے اس مہینے میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ یہ عزم کرے کہ اے اللہ، ہمارے 11 مہینے کی جو زندگی ہے اس 11 مہینے کی زندگی کو بھی رمضان مبارک کی طرح سے بنا دی، کہ جس طریقے سے ہم رمضان مبارک میں تیری عبادت کر رہے ہیں، اس 11 مہینے میں بھی ہم تیرے سامنے عبادت کرنے والے بنے. روزے کا جو اجر ہے نا، وہ اجر جو ہے کوئی فرشتہ نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ روزے کا جو ثواب، جو اجر ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے ذمے میں لے رکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وزن ہوگا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا وزن ہوگا. حج کرتے ہیں، حج کا وزن ہوگا. جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں ان سب کا وزن ہوگا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں. اللہ رب العزت ہی اپنی طرف سے روزے دار کو اس کے روزے کا بدلہ ادا کرے گا. روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ادا کروں گا. روزہ اور قرآن، یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. دیکھیے، سفارش کئی چیزیں حدیثوں میں ملتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی. ایک روایت میں ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے سفارش کرے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جو معصوم بچے، یعنی جن کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، انہوں نے دودھ ابھی چھوڑا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. ماں باپ سے اولاد کی اس نعمت کو اللہ رب العزت نے سلب کر لیا، اور ماں باپ نے اس پر اللہ رب العزت کے سامنے واویلا اور یا شور و گل کچھ نہیں مچایا، بلکہ اس نعمت کے ضائع ہونے پر، اس نعمت کے چلے جانے پر اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے صبر کیا. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی بنیں گے. اور سفارشی ایسے کہ اللہ رب العزت کے سامنے لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا کر چھوڑیں گے وہ. اور ایسے اللہ رب العزت کے سامنے بحث کریں گے کہ اللہ رب العزت بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا اور کہے گا ارے جاؤ جاؤ لے جاؤ اس کو، یہ جس کو کہہ رہا ہے سب کو جنت میں داخل کر دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ بات بیان کی کہ اے عائشہ، اگر کسی کے 3 بچے بچپن میں، یعنی دودھ پیتے زمانے میں اگر وہ فوت ہو جائیں اور وہ والدین ان بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرے، تو یہ بچے کل قیامت کے دن ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرا کر چھوڑیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین اور فطین ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے 2 بچے
بچپنے میں انتقال کر جائیں تو کیا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کا ایک ہی بچہ ہو تو اور وہ انتقال کر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 2 کے بارے میں تو بیان کر دیا، اب تیسرے کے بارے میں تم پوچھتی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کا کوئی بچہ فوت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بہت چالاک ہو، تم چاہتی ہو کہ ساری امت ایسے ہی جنت میں چلی جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے اگر یہ بات نکل گئی تو بالکل مہر اور ٹھپا ہو جائے گا اور اس کو جنت میں جانا بالکل یقینی ہو جائے گا۔ فضیلت بیان کی نہ تو کی، اس کے لیے تو بالکل مہر لگ گئی۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں یہ بیان کر دے تو ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت چالاک ہو، سب کو جنت میں داخل کروانا چاہتی ہو۔ کہا سنو، اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور اس کا حمل ضائع ہو گیا، یعنی حمل ضائع ہونے کا مطلب حمل ناقص تھا، کچھ اعضاء جو ہے بن گئے تھے، خون کا لوتھڑا نہیں تھا بلکہ کچھ اعضاء اس حمل کے بن گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی ایسی کہ وہ حمل ساقط ہو گیا اس کا، اور ماں باپ نے اس حمل کے ساقط ہونے پر صبر کیا تو وہ حمل جو ساقط ہوا تھا وہ ناقص بچہ بھی اپنے والدین کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کے والدین کو جنہوں نے صبر کیا تھا اس حمل کے ضائع ہونے پر، اللہ رب العزت ان کو کل جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا اجر، کہ ایک روزے کا اجر اللہ رب العزت ادا کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے، جیسے میں نے کہا بچے سفارش کریں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا بھی، اس کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام کریں۔ جتنا ہو سکے روزہ اور قرآن دونوں کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس سال رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ تو قرآن اور روزے رمضان کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں، اور اس میں یہ دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، کوئی ایسا پیغام تو نہیں ہے جو مجھ تک پہنچ رہا ہو اور میں اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو بہت دیر لگتی ہے، جتنے دیر میں ہم ترجمہ پڑھیں گے نا اتنے دیر میں ہم 3 پارہ گھسیٹ دیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جتنے دیر میں ہم ایک پارے کا ترجمہ کریں گے اتنے دیر میں 3 پارہ گھسیٹ دیتے ہیں۔ گھسیٹنے کا لفظ بولتے ہیں، ارے بھائی یہ قرآن گھسیٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ اس کو پڑھیے، تلاوت میں دل لگا تلاوت کیجئے، تھوڑی دیر کم سے کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے، اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں آپ تو قرآن کریم کے لیے سیڈیز آ رہی ہے معتبر علماء کرام کی اور معتبر قاریوں کی، آپ ان سیڈیوں کو سنیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا اگر کہیں درس ہو رہا ہے تو اس درس میں آپ شریک ہوں، اور زیادہ نہیں تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اس مہینے میں بہت ہی زیادہ کریں۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی آپ اپنی زبان سے پڑھتے رہیں، دکان پر رہیں، مکان پر رہیں، آپ خالی اوقات میں کہیں بھی بیٹھے رہیں، آپ اس کی کثرت زبان سے کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔